بھائی عثمان کو دعائے کہ ختم نبوت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ دلائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے، وہ دلائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے واجب احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، ختم نبوت کے عنوان پر چند معروضات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، مسئلہ ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین و خاتم المرسلین ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نبی کریم صلوات اللہ علیہ کو نبی تو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ پرلے درجے کا کافر تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہو سکتا؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، مسلمان ہو سکتا؟ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کوئی ڈھکا چھپا یا اختلافی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور ہم الحمدللہ اس عقیدے پر احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط دلائل رکھتے ہیں۔ کہہ دو بے شک۔ سامعین محترم، ختم نبوت پر قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اور احادیث مبارکہ کا ایک کافی اور شافی ذخیرہ عادل و شاہد ہے۔ آئیے میں آپ کو امت مسلمہ کے دور اول سے لے کر اب تک کے دور میں بتاتا ہوں۔ ارے دیکھیے تو صحیح، نبی علیہ السلام کے دور میں 27 غزوات اور 44 سرایہ پیش آئے۔ ان ساری جنگوں کے شہداء کی تعداد تقریباً 250 کے قریب بنتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو جنگ لڑی گئی۔ اس دور میں تقریباً 1200 صحابہ اکرام نے اپنی جان ختم نبوت کے لیے دے کر اب جام شہادت نوش کر کے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کر دی۔ سامعین محترم، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، آپ چلتے چلی جائیے، آپ دیکھتے چلی جائیے، آپ کو ہر دور میں ختم نبوت کے پروانے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا کر، دنیا کی عیش و عشرت کو بلا کر، دنیا میں اپنی ترقی کو سنا کر
تمام جمع پونجی لٹا کر، اپنے بیوی بچوں کی محبت بلا کر، ارے اپنی جوانیاں لٹا کر، بنائیاں لٹا کر، سب چین لٹا کر، سرزمین لٹا کر، ہاں اپنا سب کچھ لٹا کر، ختم نبوت کے منکر ہر طوفان سے ٹکرا کر آپ کو ختم نبوت کا تحفظ کرتے نظر آئیں۔ سامعین محترم، ہم کیوں نہ کریں ختم نبوت کا دفاع؟ کیوں نہ کریں؟ ارے ہماری خوش نصیبی کے کیا کہنے، ہمارے وقتوں کے کیا کہنے، ہماری خوش نصیبی کے کیا کہنے، توجہ ہماری خوش نصیبی کے کیا کہنے، ہمارے وقتوں کے کیا کہنے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا، ایسا عظیم نبی عطا کیا جس کا حکم امر اللہ ہے، جس کی شفقت رحمت اللہ ہے۔ توجہ، جس کا حکم امر اللہ ہے، جس کی شفقت رحمت اللہ ہے، جس کا سبب لا الہ الا اللہ ہے، جس کا وجود محمد رسول اللہ ہے۔ سامعین محترم، وہ پیغمبر جو بہترین ہے، اہم ترین ہے، باشفین ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، جس کا دشمن بدین، بدترین، لعین، جہنم کا شوقین اور جس کی موت کی جگہ لیٹرین ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو مان لینے سے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔